وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پہ جو ہمارے رہبر رہنما ہر موڑ پہ ہر قدم پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے سلسلۃ الدروس میں اصول حدیث کا سلسلہ چالو کیا ہوا ہے۔ اصول تفسیر کے بعد پہلے ہم نے انٹروڈکشن کر دی، پریمبل کر دیا، پورا اس کو ڈسکس کر دیا سنہ حدیث کے حوالے سے۔ اس کے فوراً بعد ہم نے جمپ کر دیا فرسٹ اصول پہ، جو رائٹر نے جو آپ کے سامنے فرسٹ اصول رکھ دیا تھا، اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ نے دیکھ لی۔ پھر ہم نے اس کو گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیا کہ جو مشروعیت الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کیوں ضروری ہے، کیا مسئلہ ہے، پورا اختبار سمیت، ایگزام سمیت ہم نے وہ ڈسکس کر دیا۔ آج ہم آ جاتے ہیں ایک ایسے امپورٹنٹ پرنسپل پہ، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے یہ اصول جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، بہت زیادہ کیئرفل، ہر اصول کے بارے میں کیئرفل رہنا ہے، لیکن اس کے بارے میں اور زیادہ کیئرفل رہنا ہے آپ کو، کیونکہ اس کی امپورٹنس سیاتی علیہ الکلام، مفصل کلام آ جائے گا اس کی امپورٹنس کے حوالے سے، تھوڑا بہت الگ اس کو ڈسکس کریں گے ہم، لیکن اس کی امپورٹنس بھی الگ سے ڈسکس کرنی پڑے گی۔ یہ اتنا ہیوی پرنسپل ہے اصول حدیث میں، اور دس از دی سیکنڈ پرنسپل وچ وی ہیو مینشن ان دی یعنی ٹیکسٹ، جو ٹیکسٹ میں ہم نے مینشن کر دیا ہے۔ ناؤ کاپی اور پین بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، ٹیکسٹ آپ دیکھ لیجئے، اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا ہوا ہے ادھر۔ دا رائٹر از سیئنگ، رائٹر کہہ رہے ہیں وجوب قبول اخبار الثقات، رائٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ثقہ لوگ ہیں، ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، ان کی اخبار، ان کی خبریں، بمعنی الاحادیث، حدیثیں واجبی طور پہ قبول کرنی ہے، تسلیم کرنی ہے۔ ادھر بریکٹ دو، جو بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز، وہاں لکھا ہوا ہے اردو میں بھی، جس کو عربی ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتی وہ اردو سے ہیلپ لے سکتا ہے، اردو میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ انفیکٹ جس کو انگریزی بھی چاہیے اس کو انگریزی بھی جو ہے مہیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو جو ہے اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ لیول ڈاؤن ہو گئی ہے۔ ناؤ تو اس پہ فوکس کر لیجئے آپ، جو ٹیکسٹ ہے رائٹر کہہ رہا ہے کہ وجوب قبول اخبار الثقات، جو ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، ثقہ لوگ ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی خبروں کو، ان کی اخبار کو، ان کی انفارمیشن کو، یہاں پر پرٹیکولرلی ان کی احادیث کو واجبی طور پہ قبول کرنا ہے۔ تو پہلے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو رائٹر کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے، رائٹر نے تو بولا تھا ہم پروف دیں گے قرآن سے، پھر بعد میں پروف پہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو اصول سے پوائنٹس نکلتے ہیں دلیل سے، تو وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے اصول کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے عربی میں۔ تو ورڈ استعمال ہوا ہے وجوب، واجب بولتے ہیں، وجبہ عربی زبان میں بولتے ہیں الساقط او اذا سقط، کوئی چیز گر جائے، ساقط ہو جائے، ساقط بمعنی ساقط، یہ واجب ہوتا ہے لغت میں۔ اسی طریقے سے واجب ہوتا ہے اللازم او لزوم الشیء، کسی چیز کو آپ لازم پکڑ لیں گے اس کو بھی عربی زبان میں جو ہے واجب بولتے ہیں، وجوب بولتے ہیں۔ وجبہ، وجبہ اصل ہے اس کی، واو جیم با، وجبہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی بہت زیادہ تفصیلات جو آپ مشہور سنتے ہیں، فرض ہے، فرض عین، فرض کفایہ، وہ سارا واجب سے ہی متعلق ہے، واجب کی ہی وہ اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصول فقہ میں بہت زیادہ ہیوی چیپٹر ہے، وہ چیز ادھر نہیں جانا ہے ہمیں، یہاں پر ہمیں لٹرل میننگ لینا ہے جو عربی لینگویج کے حساب سے اس کا معنی ہے۔ کسی چیز کو لازمی طور پہ پکڑنا،
یہاں پر اس معنی میں ہے وجوب. لیکن ایک معنی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, شریعت میں عمومی طور پہ واجب کس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. کل ما ورد فی الشرع, کل ما ورد فی الشرع, جو کچھ بھی شریعت میں وارد ہوا ہے اور اس پہ سزا مقرر کر دی گئی ہے, یعنی سزا اس میں جو ہے سزا وارد ہو جائے گی, بعقاب مطلقہ, یا ما اصیب فاعلہ وعوقب تارکہ, اگر کسی نے واجب کر دیا اس کو جزا ملے گی, اگر کسی نے چھوڑ دیا اس کو سزا ملے گی. پھر یہاں پر اور ایک بات اٹھ گئی کہ ضروری ہے کہ اس کو سزا ملے, اس کو معافی نہیں ملے گی. ہاں اس کو معافی بھی مل سکتی ہیں, کیونکہ ورڈ عقاب استعمال ہوا ہے نہ کہ عذاب, یعنی عذاب ورڈ اللہ نے یا عفواً علماء نے استعمال نہیں کیا, یہاں پر عقاب ورڈ استعمال کیا. تو یہ عمومی طور پہ آپ اس معنی کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں, واجب کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو سزا مل سکتی ہے اس کو, ٹھیک ہے, سزا کا حقدار ہے ایکچولی. لیکن اگر واجب اس نے جو ہے کر دیا تو اس کو اجر ملے گا, اس کو ثواب ملے گا. عمومی طور پہ یہ اس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے شریعت میں, ٹھیک ہے. پھر اور تفصیلات وہ اصول فقہ کا بحث ہیں. یہاں پر لنگوسٹک میننگ ہمیں چاہیے, وجوب یعنی لازم پکڑنا کسی چیز کو, وجوب, قبول, قبول آئی تسلیم, قبول بھی ہمیں چاہیے یہاں پر عربی لینگویج میں. قبول یہاں پر معنی ہے تسلیم کرنا, تسلیم الشیء, کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا, اعتراف کرنا. وجوب قبول اخبار الثقات, اخبار پلورل ہے, اس کا سنگولر ہے خبر. جو اخبار ہے اس کی سنگولر ہے خبر. ای العلم, لغت میں علم کو بھی بولتے ہیں, کوئی انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی اس کو بھی بولتے ہیں اعلام, کوئی آپ نے جو ہے کچھ چیز پڑھ لیا, تجربے سے آپ نے کوئی چیز حاصل کر لی, اس کو بھی اخبار بولتے ہیں, اخبار او اخبار بولتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں چاہیے بمعنی الحدیث او آثار, حدیث اور سلف کے اقوال یہاں پر مراد ہیں, کیونکہ رائٹر اصول حدیث کی باتیں چل رہی ہیں. ادھر اصول حدیث کا دوسرا پرنسپل بتا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ اصول حدیث کی سائنس میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں رکھنی ہے, یہ 10 بنیادی قواعد ذہن نشین کر لینے ہیں. تو دیٹ از وائی یہاں پر اخبار بمعنی الاحادیث ای آثار, احادیث کے معنی میں ہو جائے گا. آثار جو سلف نے سیئنگز کہی ہیں ان کے معنی میں, ایون تابعین نے جو سیئنگز کہی ہیں اس معنی میں بھی جو ہے استعمال ہو سکتا ہے ادھر, کیونکہ اصول حدیث کی باتیں چل رہی ہے. آفٹر دیٹ الثقات, ثقہ سنگولر ہے, اس کی پلورل ہے ثقات. ثقہ ٹرسٹ وردی, ثقہ ہوتا ہے ٹرسٹ وردی, جو جس کو آپ جو ہیں عربی لغت میں ثقہ کا معنی ہے یقین, ظاہر, اور بھی بہت سارے معنی ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں چاہیے جس کو جو ہے آپ یقین رکھتے ہیں کہ مطلب یہ بندہ جو ہے اس میں یہ صحیح بندہ ہے. تو تھوڑا سا یہاں پر ہم جائیں گے اصول حدیث میں, کیونکہ یہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا کہ ثقہ اور جو صحیح حدیث کی شروط ہیں 5 شروط, ان میں 5 شروط میں یہی ہے کہ العدل, الضبط. تو یہاں پر ثقہ وہی جو روایت کرنے والا راوی ہوگا تو وہ ثقہ ہونا چاہیے. تو اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے, العدالہ, اس میں 2 باتیں ہونی چاہیے, 2 چیزیں موجود ہونی چاہیے. جو ثقہ راوی ہیں, ٹرسٹ وردی راوی ہیں, جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حدیث لے سکتے ہیں, 2 چیزیں ہونی چاہیے اس میں, العدالہ والضبط. یہاں پر ضبط نہیں چاہیے ہمیں, یعنی الضبط علی نوعین. پھر ضبط جو اس کا پرفیکشن ہونا, پرفیکشن کتابہ لکھنے کے اعتبار سے اس کو پوری حدیث لکھنی آنی چاہیے, مطلب اس اینگل سے اس میں پرفیکشن ہونی چاہیے. حفظ, ضبط بالحفظ, لکھنے کے اعتبار سے یا سننے کے اعتبار سے, جو ہیں سنانے کے اعتبار سے, وہ سارا ضبط کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ نہیں چاہیے ادھر ہمیں عدالہ چاہیے. یعنی یہ بندہ جو ہے ثقہ راوی, ثقہ جو آدمی ہے
اس کو عادل ہونا چاہیے، اس کی عدالہ واضح ہونی چاہیے، مسلمان بالغ، اسی طریقے سے اس میں مرتکب الکبیرہ سے پاک، مرتکب الکبیرہ نہیں ہونا چاہیے، بہت لمبی چوڑی بحث ہیں، پھر کیا کیا نہیں ہونا چاہیے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہیں یہ عدالہ اس کے ساتھ مشروط ہیں، ثقہ اسی کو بولیں گے۔ وقال امام الدارقطنی رحمہ اللہ تعالی انما یعرف الدین بالثقات، دین اسلام کو ثقات کے ذریعے جانا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو اسلام کو جاننا ہے، قرآن حدیث کو جاننا ہے، آپ کو صحیح لوگوں کو جاننا ہے پہلے، تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آدم سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثقہ لوگ ہیں، ثقہ ہیں سارے انبیاء، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا عدالہ ہے ان میں، کیا ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو قرآن حدیث اسلام جاننا ہے تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنے کا مطلب ہے اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو جاننا ہے، ثقہ لوگوں کو جاننا ہے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ثقہ لوگ ہی آپ کو بتائیں گے اسلام کیا ہے، وہی ڈسکس کرنا ہے ہمیں۔ ثقہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں واٹ از اسلام، واٹ از قرآن، واٹ از سنہ، واٹ از دی میننگ آف دس پرٹیکولر ورس، واٹ ڈز دس حدیث مین۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ثقہ لوگ ہی بتائیں گے آپ کو، اور وہ ثقہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیے، اپنے گھر سے سٹارٹ کر دیا، صحابہ، صحابیات۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے، مشہور قاعدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، پیچھے بھی ہم نے اصول تفسیر میں یہ ڈسکس کیا تھا، سارے صحابہ عادل ہے، جب ہم نے تفسیر القرآن بالحدیث کیا تھا، سارے صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلھم عدول۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام جاء عند البخاری من طریق ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ فرسٹ نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امام عادل، جو نیک حکمران، عادل حکمران، عدل کرنے والا، یعنی حکمران ہے لیکن اس کی وصف بیان ہو گئی، عادل ہے، ثقہ ہے۔ عادل بمعنی اس میں عدالت ہے، یعنی ساری چیزیں جو عدالت سے تعلق رکھتی ہے، سچائی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جھوٹا جو ہے، جھوٹا امام نہیں ہے، جھوٹا حکمران نہیں ہے، سچا عادل، یعنی عدالت آپ یعنی لوگوں کو ذہن میں آ جاتا ہے وہ کورٹ والا جسٹس، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ عدل لفظ بہت وسیع ہے، اس پہ بہت زیادہ بات ہے اصول حدیث میں، انفیکٹ عربی زبان میں بھی بہت وسیع لفظ ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، ان 7 لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں پہلا ہی آدمی رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل۔ تو عدل اس کی ہر زندگی میں جو ہے ظاہر ہوگا اس آدمی کا، ٹھیک ہے۔ تو گھر کے لیول پہ، چھوٹی لیول پہ بھی آپ کو عدل کرنا پڑے گا، سوسائٹی لیول جو اپنی ہر ایک چیز پہ آپ کو عدل کا خیال رکھنا، یعنی آپ میں خود عدل ہونا چاہیے، اس کا اظہار جہاں بھی آپ جائیں گے ہونا چاہیے، دیٹ از عدالہ، ٹھیک ہے۔ تو دس از عدالہ۔ اب یہاں پر ایک پرنسپل ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یعنی عدالت برقرار نہیں رکھیں گے، عادل لوگوں کو نہیں ڈھونڈیں گے، صحابہ کو عادل نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس پرنسپل ہے ان القدح فی الناقل قدح فی المنقول، یہ لکھ لیجئے آپ، ان القدح فی الناقل قدح فی المنقول،
جو نقل کرنے والا ہے، کوئی بات نقل کرنے والا ہے، یعنی آپ ایسے سمجھ لیجئے قرآن اور حدیث نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، یعنی قرآن و سنت جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ناقل، اس کے نقل کرنے والے، اس کو انتقال کرنے والے، ٹرانسفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صحابہ ہے، اور ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں رضی اللہ عنہن، یہ ان کی شان ہے، وہ ناقل ہیں قرآن و سنت کے۔ تو پرنسپل کہہ رہا ہے ہمیں کہ اگر آپ نے ان پہ جرح کر دی، ان پہ آپ نے طعن و تشنیع کیا، ان کو آپ نے ٹرسٹ وردی نہیں مان لیا، ان کی عدالت پہ آپ کو شک ہے، ان کی عدالت میں آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، ھذا قدح فی المنقول، جو انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے نقل کیا قرآن و سنت، یہ آٹومیٹکلی قرآن و سنت پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ ان القدح فی الناقل قدح فی المنقول، جو نقل کرنے والا جو ہیں، اگر آپ نے اسی کو ٹرسٹ وردی نہیں مانے، جو وہ بات کہہ رہا ہے، تو اس میں آٹومیٹکلی وہ جو ہے رد ہو جائے گی، اس پہ آٹومیٹکلی زد پڑ جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، علی علی بولنے والے، مولا علی بولنے والے، انہوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا، اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا، جو شرک پھیلاتے ہیں، ان کا کاروبار ہی یہی ہے، صحابہ پہ نقد کرنا، ان پہ طعن کرنا۔ بلکہ یہاں پرنسپل کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی تکفیر کر دی، ان کی عدالت پہ شک کر دیا، اللہ الیاذ باللہ، وہذا کفر، یہ ایک سری کفر ہو جائے گا پھر، کیونکہ صحابہ نے قرآن و سنت کو نقل کیا ہے، تو آپ نے اس پہ جو ہے زد قرآن و سنت پہ آٹومیٹکلی پڑ جائے گی، وہی ناقل ہے، ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، قرآن و سنت تو ان کے ذریعے سے آ گیا۔ تو یہی بات جو میں نے شروع میں کہی آپ کو کہ امام دارقطنی کہہ رہے ہیں کہ انما یعرف الدین بالثقات، دین اسلام کو ثقہ لوگوں، ٹرسٹ وردی لوگوں کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آج کے سوسائٹی میں دیکھ لیجئے، اگر آج بھی آپ کو جاننا ہے دین اسلام کو، تو آپ کو ثقہ لوگوں کو جاننا پڑے گا، آپ کو صحیح علماء کو ڈھونڈنا پڑے گا، انہی کے ذریعے سے جو پہچانا جائے گا، ورنہ قرآن و سنت کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، یوٹیوب تو بھرا ہوا ہے، انٹرنیٹ تو بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، ویب سائٹ سے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ سارا چیز، وہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو دس از دی، یہ ہم نے پہلے اس، آپ کو لگا کہ 2-4 لفظ ہے جو ہم نے پرنسپل میں لکھ دیا ہے کہ وجوب و قبول اخبار الثقات، لیکن ابھی ہم ادھر ہی ہیں، ابھی ہم آگے نہیں بڑھے، ابھی ہم اسی کو لٹرلی ڈسکس کر رہے ہیں، اسی لائن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اصول کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں ورڈ میننگ کے اعتبار سے۔ Now we're going to move forward. What is the second point which we have to discuss? We have to give the proof for this particular asl, particular principle. ہمیں اس کے لیے proof دینا ہے۔ What is the proof from Quran? Yes, there is a proof from Quran. کیونکہ رائٹر نے already دعویٰ کیا ہے سارا proof قرآن سے ہے اس کا، تو اب ہمیں قرآن سے proof دینا ہے۔ لکھ لیجئے آپ سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 159۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ This is سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 159۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں سے نکالنی ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک در حقیقت جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کی دلیلوں کو، اللہ کی ہدایت کو چھپاتے ہیں، براہین کو چھپاتے ہیں، دلیلوں کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لوگوں کے لیے سارا بیان کر دیا گیا ہے، سارا بیان کر دیا اللہ نے،
تو یہ لوگ ایسے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالی اور جو سارے لعنت کرنے والے ہیں انہوں نے لعنت کر دی. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کر دی. تو اس کا بیک گراؤنڈ، آیت کا بیک گراؤنڈڈ اہل کتاب کے بارے میں ہے. اہل کتاب کے متعلق نازل ہو گئی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں، جو چھپانے والے لوگ ہیں، علم کو چھپانے والے، تورات کو چھپانے والے، انجیل کو چھپانے والے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ لانے والے اکثر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی جوز اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی ضالین گمراہ نصارہ اور جو مغضوب جن پہ غضب ہوا ہے وہ یہی یہود ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کے کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ اتنی شدید وعید بتا رہے ہیں ان کے لیے کہ ان پر دو لعنتیں جمع ہو گئی، ایک اللہ کی، دوسری سارے لوگوں کی لعنت ان پر جمع ہو گئی. ابھی ہم آئیں گے اس پہ بھی کہ یہ دو لعنتیں کیوں آ گئی، اس پہ ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر بیک گراؤنڈ آیت کا یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، اہل کتاب کے بارے میں ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپا کر لوگوں کو ایمان سے دور کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پریونٹ کر دیا، ان کو روک دیا، ان کو ایبسٹین کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سچے نبی، جو آخری نبی، ان کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں کو روکیں گے ان پر ایمان لانے سے، تو آپ نے تو بڑی فراڈ کر دی. اس سے بڑی کوئی فراڈ ہو ہی نہیں سکتی. اور ہمارے پاس قاعدہ ہے العبرۃ، یہ لکھ لیجئے آپ، تفسیر کا ہمارے پاس قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اگر بیک گراؤنڈ یہود و نصارہ کا ہے اس آیت کا، اس کو ہم خاص نہیں کریں گے، عام کر دیں گے. اس کا مطلب ہے اس امت کا مولوی، اس امت کا عالم، سو کالڈ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہوگا، اگر اس نے بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جو یہود و نصارہ کے جو بشپس اینڈ پوپس اینڈ مونکس تھے انہوں نے کر دیا، تو وہ بھی گرفتار ہو جائے گا اس آیت میں. پہلے آیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آیت سے جو ہمیں اصول کو پروف دینا ہے وہ لاسٹ میں لے لیں گے. ہم پہلے آیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں ان حرف توکید ہیں. میں زیادہ گرامر کی باتیں نہیں کرتا، ورنہ گرامر سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کاش کہ ہمیں عربی زبان آ جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کر دیا جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں. تو پتہ چلا یہ کہ کچھ لوگ چھپانے والے ہوں گے علم کو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ورڈ استعمال ہو گیا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو کچھ تھا چھپا لیا تھا، وہ تو معلوم ہی ہے آپ کو. لیکن یہاں پر البینات یعنی الدالات او الدلالات، ایسے باتیں، ایسے واضح براہین، ایسے واضح دلالات جو ان کو جو ہیں ہدایت کی طرف لے جاتے، جو ان کو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی طرف لے جاتے، وہ ان کو چھپا دیا انہوں نے. دوسرا ورڈ جو استعمال ہوا ہے الہدا. الہدا بمعنی العلم. العلم یحصل به الہدایت الی الصراط المستقیم. ہدایت یہاں پر ہدا مانا ہے علم، وہ علم جو ان کو ایسی ہدایت مہیا کر دیتا جو صراط مستقیم کی طرف ان کو لے جاتا. تو یہ دو گڑبڑ ہو گئے. ایک انہوں نے جو ہے دلائل کو ہی جو وینش کر دیا، ان کو چھپا دیا معلوم ہو کر، یہ بھی معلوم کہ سچا نبی ہے، لیکن لوگوں کو روک کر جو ہے خود ہی وہ علم موجود ہے نہیں بتا رہے. ایک بات.
دوسرا کتاب سے بھی چھپا رہے ہیں، کتابیں بھی نہیں پڑھنے دیتے. وہ ہمارے کوئی کشمیری ایک تھے شاعر، تو انہوں نے کشمیری میں ایک شعر کہا تھا، مل وشم موشی کھیوان ہاکس دپان یہ چھُ کچھ، باکر کھیوان ڈاکر تراوان مشیدن دپان یہ چھُ یچھ. وہ اس لیے بول رہے تھے کہ مسجد میں مشید من چھُ ہاپت یہ کھیئی، کیونکہ مسجد میں اگر آتا تو اس کو قرآن پڑھتا اور اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی سمجھ میں آ جاتا کشمیری انسان کو، کشمیری آدمی کو، کشمیری جوان کو، نوجوان کو. تو وہ اس کو بول رہا تھا کہ تم سب میرے بپار ختم واتم تت گھر چانہ سہ گژھِ سورُے گژھِ تمام چیز گژھن کلیئر، زکوٰۃ وکات عشر سہ کر ژٕ سورُے میں نش جمع، باقی جو ہے باقی سب میں نپٹا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر تو خود مسجد کو آ گیا تو وہاں پر آپ کو جو ہے مشید تت کھی یچھ، یعنی اگر ژٕ پانہٕ قرآن شریفس اتھ لاگکھ ژٕ گژھکھ بزم، ژٕ دزکھ، ژٕ کتہِ ہیٚککھ اتھ لٲگِتھ پانہٕ. یہی کاروبار چل رہا تھا ادھر. یہ پرانے زمانے کی بات ہے، وہ 500-700 سال پہلے کی بات ہوگی، یہ وہ لکھا ہے اس کتاب میں. تو یہی چل رہا تھا، یہ انہی کا ہی چل رہا تھا یہ کاروبار، سمجھ رہے ہیں آپ. تو دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہاں پر انہوں نے وہ چھپا دیا، اور اس علم کو بھی چھپا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی طرف ان کو لے جاتے، صراط مستقیم کی طرف لے جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ ہیں، یہ 2 پوائنٹس پہلے ذہن میں رکھ لیجئے آپ، البینات الہدا. تو اب آ جاتے ہیں لعنت پر. Why did اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے two curses are mentioned in this verse. ایک تو اللہ کی لعنت، یعنی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب لعنت کر دیں گے. 2 لعنتیں جمع ہو گئی. اس کی وجہ ہے، فرسٹ وجہ کتم ما انزل اللہ. پہلی وجہ یہ ہے کتم ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کر دیا اس کو چھپا دیا. وہی بینات اور ہدا، اس کو چھپا دیا. اس کی وجہ سے اللہ نے لعنت کر دی، کیونکہ اللہ نے نازل کر دیا تھا حق تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. تو جو مولوی، جو بشپ، مونک پریسٹ جو گڑبڑ کر رہا ہے، اسی طریقے سے جو ہندوازم میں جو ان کی ویداز ہیں، ان میں جو توحید کی باتیں ہیں اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ ان کے وہ جو پنڈت لوگ ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو گڑبڑ کرے گا، قرآن حدیث کو چھپا کر لوگوں کو دور کر دے گا، مولا علی میں پھنسا دے گا. اسی طریقے سے شرک کی باتیں، بہت زیادہ کچھ گڑبڑ، سب لوگ جو ہیں چھپا رہے ہیں. کتم ما انزل اللہ، اس چیز کا کتمان کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں جو اللہ نے نازل کر دیا. اس وجہ سے اللہ لعنت کر رہا ہے. ایک لعنت، لیکن ابھی دوسری لعنت باقی ہیں. لوگ کیوں لعنت کریں گے؟ اس کی ریزن، واٹ از دا ریزن؟ اور اتنی شدید وعید، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ الغش لعباد اللہ، اللہ کے بندوں سے دھوکہ کرنا. یعنی ثقہ کا کام تھا کہ سچا دین بولنا، اس کو پہنچانا ویسے جیسے اللہ نے پہنچا دیا ہے. لیکن ان لوگوں نے تو دوسرا ہی کام کر دیا، ان لوگوں نے تو گڑبڑی کر دیا. الغش، انہوں نے دھوکہ کر دیا لوگوں سے. اس وجہ سے لوگ ان کو قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جائیں گے، شاید کہ یہاں وہ بیچارے اس کفر پہ ہی مر گئے، اس جہالت کے اس طوفان میں ہی مر گئے، انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کر لی. نہیں، ان کو جہنم میں وہ لعنت کریں گے. اور جب وہ جہنم میں لعنت کریں گے تو ضعف العذاب، اور ان کے عذاب میں بہت زیادہ ایکسٹینشن ہو جائے گا، بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا ان کا عذاب. ان کے عذاب میں بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی قیامت کے دن، کیونکہ لوگوں سے دھوکہ کر دیا انہوں نے. ھذا وعید شدید یا عیال، بہت خطرناک وعید ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، جو دھوکہ کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء عند ابی داود والترمذی وقال الترمذی هذا حدیث حسن.
من سئل عن علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی عالم سے پوچھا گیا علم کے بارے میں، فعلمہ، اس کو معلوم تھا اس کا جواب، وہ علم اس کو معلوم تھا، فکتمہ، اس نے اس کو چھپا دیا، الجم یوم القیامت بلجام من نار، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالی منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔ وعید شدید، وعید شدید، بہت خطرناک وعید، بہت زیادہ وعید۔ تو پتہ چلا کہ کتمان العلم، الوعید، بہت زیادہ وعید شدید، خطرناک دھمکی، خطرناک عذاب کی دھمکی، اور اللہ کی لعنت کا پتہ ہی ہے آپ کو۔ اللہ بولتے ہیں البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دور۔ جو انسان اتنا بدبخت ہوگا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اب آپ خود ہی دماغ سے سوچ لیجئے کہ اس کا حال کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے لعن کرے، اپنی رحمت سے دور کرے، تو کیا جائے پناہ ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ کہاں جائے گا، کدھر جائے گا، کیا کرے گا پھر؟ اگر اللہ نے کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، میں تو اب سمجھاتا آپ کو رحم، رحیم، رحمان، تو وہ الگ چیز ہے، پھر اسماء و صفات کی بحث آ جائے گی۔ اگر کسی کو اللہ نے اپنے رحم سے دور کر دیا، سبحان اللہ، یعنی بہت مصیبت ہے اس کے لیے، بہت زیادہ مصیبت۔ تو یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کچھ، لیکن ہم اس کو پروف کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس اصول کے لیے۔ اصول پھر سے ریپیٹ کر لیجئے۔ اصول کہہ رہا ہے کہ وجوب قبول اخبار ثقات، ٹرسٹ وردی لوگوں کی باتوں کو، ان کی احادیث کو واجب ہے ماننا۔ تو آیت سے کہاں پتہ چلا؟ یہ دیکھیے آیت سے کہاں پر پتہ چلا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصول کو اس آیت سے پروف دے دیتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے، نمبر 1 پہلا جو اس میں سے اصول کے لیے نکلتی ہے بات، وہ ہے کہ وجوب تبلیغ الثقات، ثقہ لوگوں کو، ثقہ عالموں کو، صحیح عالموں کو، صحیح منہج پہ عالموں کو، ٹرسٹ وردی عالموں کو، عادل عالموں کو، ان کو واجب ہے دین کی تبلیغ کرنا۔ ان کے پہلا پوائنٹ یہ نکلتا ہے ہمارے اصول کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق، ان کو واجب ہے دین کی باتیں بیان کرنا، احادیث بیان کرنا، سنت کی باتیں کرنا، واجب ہے ان پر، ثقہ عالموں پر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو چھپانے والے لوگوں کے اپوزٹ کون ہوگے؟ غیر چھپانے والے، اور وہ ثقہ ہوں گے جب وہ چھپاتے نہیں ہیں۔ دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اصول کہہ رہا ہے کہ وجوب قبول اخبار الثقات، ثقہ راوی، ثقہ لوگ، ثقہ علماء جو بات کریں گے اس کو واجبی طور پہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ ثقہ کو پھیلانا چاہیے علم، کیونکہ چھپانے والے غلط بتا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، ان کو سزا اتنی، لیکن جو صحیح عالم ہے، ثقہ عالم ہے، اس کو علم سپریڈ کرنے پہ، علم پھیلانے پہ کتنا اجر ملے گا۔ یہاں تو آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہیں، یہاں تو اس کو جنت میں اتنا بلند مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دعائیں کر رہے ہیں، مچھلیاں سمندر میں دعائیں کر رہی ہیں، اللہ اس پہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بلند کرے گا۔ یہ ثقہ عالم کی باتیں، واجب ہے اس کو علم کو پھیلانا۔ دوسرا پوائنٹ، الوعید الشدید علی کتمان العلم، علم چھپانے پہ خطرناک وعید، اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا، کتنی خطرناک وعید ہے علم چھپانے پہ۔ تیسرا پوائنٹ جو اس میں سے نکلتا ہمارے اصول کے لیے، وجوب قبول خبر الثقات، یعنی جب وہ ثقہ عالم آپ کو حدیث بتائے گا، آپ کو معلوم ہے ثقہ ہے، عادل ہے، آپ کے لیے واجب ہے اس کی بات ایکسیپٹ کرنا۔ دس از دی پروف فار آور اصل، یہ ہمارا پروف ہے ایکچولی آیت سے۔ یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ ثقہ عالم کو واجب ہی ہے حدیث بیان کرنا،
تو سکا راوی نے آپ کو حدیث بتا دی. یعنی جب محدثین سنتے تھے اپنے زمانے کی بات ان کے زمانے کی بات کرتے ہیں, نعم اب انہوں نے سن لیا تو اس نے ایکسپٹ کرنا واجب ہے. مثال ذالک ان نافع ان ابن عمر, ٹھیک ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. جب آپ مقدمہ ابن الصلاح دیکھیں گے احادیث میں, ان میں لکھا ہوا ہے سب سے بہترین سند یہ ہے, نافع بیان کر رہا ہے ابن عمر سے, ابن عمر بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو نافع ہیں اس سے مالک بیان کر رہا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ثقہ ہے اور نافع ثقہ ہے. ابن عمر تو آلریڈی عادل ہیں, وہ تو صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اللہ سے ہیں, جبریل علیہ السلام سے ہیں. تو جو نافع ہے, نافع نے علم بتا دیا ابن عمر سے, اور مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنی حدیث ان کو واجب ہے ایکسپٹ کرنا, کیونکہ نافع ثقہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو ہے ابن عمر تو آلریڈی اوثق ہیں, سب سے زیادہ اوثق ہیں, کیونکہ وہ صحابی ہیں. الصحابۃ کلھم عدول, جیسا کہ ہم نے بتا دیا. تو یہاں پتہ چلا کہ جب آپ نے صحابی پہ کلام کر دیا, ثقہ, پہلے تو ثقہ لوگ وہی ہے اس امت میں, اگر ان پہ کلام کر دیا آپ نے, آٹومیٹیکلی اصول حدیث میں آپ پھنس جاتے ہیں. اصول حدیث آپ کو پکڑ لے گا, یہ دوسرا ہی پرنسپل آپ کو پکڑ لے گا. آپ نے ان پہ تعین کر دیا جو اصلی عالم ہے, ان پہ آپ نے کلام کر دیا, تو یہ بہت بڑی غلط بات ہو جائے گی. اتنی بڑی غلط بات کہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ سب سے ثقہ جو ہے وہ صحابہ ہے. وقال الامام احمد اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء, اگر آپ نے کسی آدمی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی, 2-3 یا سارے صحابہ کی یعنی امپولائٹ لینگویج استعمال کرتا ہے ان کے بارے میں, تھوڑا سا ناشائستہ الفاظ استعمال کرتا ہے یا تان کرتا ہے, سب کرتا ہے, فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, اس کے اسلام پہ تہمت لگانی چاہیے. وقال ابو زرعہ, امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد, انہوں نے کہا فَإِنَّهُ زِندِيقٌ, وہ زندیق ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا آپ کو جو ناقل ہیں, پرنسپل ہم نے بتا دیا آپ کو, جو نقل کرنے والے ہیں, اگر آپ نے ناقل پہ تعین کر دیا تو وہ جو منقول, جو اس نے علم دے دیا, اس پہ آٹومیٹیکلی زد بڑھ جائے گی. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دس از یعنی دی پروف آف دس پرٹیکولر اصل. سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 159. تو وعید شدید ہے اس آیت میں, اتنی خطرناک وعید, اتنی خطرناک وعید. میں نے دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے ڈائریکٹلی, کسی نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں انہوں نے یزید کے بارے میں بیعت کرنے کو کہا. باضابطہ صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان سے بیعت کر دی ہیں جب ایک امیر بن جاتا ہے. تو کسی نے ان کو کہا کہ یہ تو ایسی بات ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ ابن عمر کا موقف غلط تھا. ایسی چرب زبانی استعمال کر رہے ہیں, مطلب یعنی کیا لوگ ہیں, کن لوگوں سے دین سیکھ رہے ہیں لوگ, کیا لوگ بتا رہے ہیں, مطلب کوئی شیم ہی نہیں, اعلیٰ طول, ڈائریکٹلی اسٹریٹ فارورڈ. ان کا موقف غلط تھا الیاذ باللہ. اور اللہ کے بندے, وہ پہلے ابن عمر اگر اجتہاد کریں گے, وہ دیکھنا ہے پہلے آپ کو کیوں کریں گے. دوسری بات, وہ قرآن حدیث کی بات ہو رہی تھی ادھر, تو آپ کلام کر رہے ہیں ایسے کلام کے سبحان اللہ. تو یہ دیکھنا ہے آپ کو, یہ چیزیں دیکھنا ہے, یہ پرابلم کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے غلو کر دیا علیہ رضی اللہ کی ذات میں, ان کو, وہ صحیح بخاری میں ہیں, شیعہ لوگ تھے اس ٹائم, ان کو جلا دیا علی رضی اللہ عنہ نے, باضابطہ صحیح بخاری میں, ان کو جلا دیا علی بن ابی طالب نے. تو اس کا ریزن یہی تھا, انہوں نے آپ رضی اللہ کی ذات میں اسی ٹائم غلو کر دیا تھا. وہ ان کو بول رہے تھے انت 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 انت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ دیکھنا ہے, صحابہ یہ چیزیں بیئر نہیں کرتے تھے, اور لوگ آج ہر جگہ پہ حیدری علی پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں یہ چیز.
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ کو، ہمیں اس چیز پہ آنچ نہیں آنے دینی ہے، ورنہ اصول حدیث، یہ دیکھیے کتنا حساس سائنس ہے اصول حدیث، اس میں یہ چیزیں باتیں آ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر آگے چلتے ہیں اور باتیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو ریپیٹ کریں گے، ہم نے دوسرا اصول لے لیا، وجوب قبول اخبار الثقات، ثقہ لوگوں کی باتیں، احادیث، یہاں پر احادیث کے معنی میں اس کو ڈسکس کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو جو ہے قبول کرنا۔ تو پہلے ہم نے واجب کو تھوڑا سا سمجھ لیا عربی زبان کے اعتبار سے، پھر قبول کو سمجھ لیا، اخبار، خبر کی جمع اخبار ہیں، اس کو بھی ڈسکس کر دیا ہم نے، پھر ثقہ پہ تھوڑا سا ہم نے ایکسپینڈ کر دیا، ثقہ کیا چیز ہوتا ہے، لغت میں کس کو بولتے ہیں، یہاں پر کس معنی میں ہے، عدالہ ہونی چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، پھر عدالہ کو ہم نے ڈسکس کر دی۔ پھر سب سے بڑے عادل اس امت کے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے فوراً بعد جو ہیں ہم نے پروف دے دیا قرآن سے، پھر ہم نے آیت کو ڈسکس کر لیا، اس میں سے بہت زیادہ پوائنٹس نکلے، پھر ہم نے لاسٹ میں جو ہیں وہ پوائنٹس ڈسکس کرنے کے بعد یہ اصول نکال، یہ پروف دے دیا کہ 3 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، جو چھپانے والے لوگ ہیں ان کے اپوزٹ ہوں گے نہ چھپانے والے، تو کیا شان ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، میثاق، عہد لیا ہے، اس علم کو نہیں چھپانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان، ثقہ علماء کی شان قیامت تک ایسی ہی رہے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسا ثابت ہوگا جب وہ ثقہ عالم بات بتائے گا، آپ پہ لازم ہے ایکسیپٹ کرنا، جو سننے والا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دے دی اصول حدیث کے حوالے سے، مالک رحمۃ اللہ علیہ سن رہے نافع سے، نافع ڈائریکٹلی ہیں شاگرد جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے، ابن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان، مطلب یہ چین ہم نے ڈسکس کر دی۔ تو یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اور سب سے اہم چیز، سب سے خطرناک وعید شدید ان لوگوں کے لیے جو علم کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پروف تھا۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، بہت اینگل سے یہ امپورٹنٹ ہے، آپ خود بھی سوچ لیجئے، خود بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے اس اصول پہ، یہ کتنے ملٹیپل اینگل سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ اگر یہود و نصارہ کے بشپس، مونکس، پریسٹس کی طرح رویہ کر دیا، میں نے کہا آیت عام، آیت خاص ہے ان کے لیے، لیکن ہمارے پاس اصول ہیں، اصول تفسیر میں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس بیک گراؤنڈ سے آیت نازل ہو گئی، لیکن اس کو عام جنرل کریں گے ہم جب تک کہ خاص کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ اس پرنسپل کو بھی ہم نے تھوڑا سا بتا دیا تھا۔ اس پرنسپل سے تو وہ سب لوگ پھنس جاتے ہیں اس امت میں جو گڑبڑ کریں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، یقیناً آپ لوگ پچھلے قوموں کی طرف اتنی سملیرٹی ہو جائے گی آپ کی ان کے ساتھ کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کو برابر کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ الیہود والنصارى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمن، اور کون؟ یعنی آپ کی مراد ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری سملیرٹی بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ نے فرمایا اور کون؟ یعنی آپ یقیناً ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ایک جوتا وہ دوسرا جوتا آپ، ایک دوسرے کو برابر کرتے ہیں۔ یہ اللہ المستعان، دس از اے ویری اسکیری میٹر۔ اس کی مین پرابلم یہی ہوگی جو ہم بتا رہے ہیں، یہ اصول